نارملی سعودی عربیہ کی پہچان آئل اور بے شمار دولت سے ہوتی ہے۔ سعودی عربیہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جہاں پر کوئی بھی نیچرل ریور نہیں ہے۔ یہاں کی 98% زمینی زلزلتی اور ریت پر مشتمل ہے اور بارش نہ ہونے کے برابر۔ لیکن ابوسی ریگستان کے بیچوں بیچ جہاں میلوں تک صرف خاموشی پیری نظر آتی ہے، سعودی عربیہ نے اپنی خود کی ریور بنانے شروع کر دیے ہیں۔ اور یہ عام ندیاں نہیں ہیں، یہ پانی پہاڑوں سے بہنے کے بجائے الٹی سمت میں پہاڑوں پر چڑھتی جا رہی ہے۔ ہزاروں کلومیٹر لمبی فریش واٹر پائپ لائنز اور ایک ایسا آرٹیفیشل ریور نیٹ ورک جو قدرت کے قانون کو چیلنج کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن دوستو، سوال آخر یہاں پر پیدا ہوتا ہے، کیا ہے واٹر کو نکال کر پورا کر رہی ہے، پر اس بے تحاشا استعمال کا ایک سب سے خوفناک انجام نکلا ہے۔ ناسا کی سیٹلائٹ ڈیٹا گریس مشن کی رپورٹ نے سعودی عربیہ حکمران کو تب حیرت زدہ چھوڑ دیا جب اس نے بتایا گیا کہ 2002 سے 2016 کے درمیان سعودی عربیہ کی زمین کے نیچے موجود پانی کے ذخائر ہر سال تقریباً 2 کیوبک کلومیٹر کی رفتار سے غائب ہو رہی ہے۔ یعنی ہر سال میں سعودی عربیہ اسی پروسیسڈ واٹر سے 2 کروڑ لیٹر پانی استعمال کر رہا ہے۔ اگر کیلکولیٹ کریں تو اس وقت سعودی عربیہ کی آبادی تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ تھی اور ہر شخص کے حصے میں 310 لیٹر پانی روزانہ آتا تھا، جبکہ دنیا کے ہر انسان ایوریج 150 لیٹر تک پانی استعمال کرتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے کہ جیسے آپ ایک ایسی بیٹری کو استعمال کر رہے ہیں جو واپس کبھی چارج نہیں ہو سکتی۔ ایک تو یہاں کوئی نیچرل واٹر نہیں ہے اور دوسری طرف سعودی عربیہ اس اکلوتے واٹر سورس کو بھی بے ترتیبی سے استعمال کر رہا ہے۔ پر آخر اس بجا استعمال کی وجہ کیا تھی؟ پانی کی اس کمی کا بحران اس وقت زیادہ بڑھ گئی جب 1970 میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوسرے ملکوں پر ڈیپینڈ ہونے کے بجائے اپنے ہی ملک میں گیہوں اگائیں گے، یعنی غلہ اگائیں گے۔ یہ منصوبہ شروع کے اچھی نیت سے کیا گیا تھا، لیکن اس نے پانی کی بچت کو لٹرلی تباہ کر کے رکھ دیا۔ گورنمنٹ نے ویٹ فارمنگ کے لیے سبسڈیز دی اور ان کی حوصلہ افزائی کی، جس سے کھیتی باڑی میں اضافہ ہو گیا۔ اور پھر 2003 تک ملک کی 85% پانی کا استعمال صرف ایگریکلچر سیکٹر میں ہونے لگا۔ اس غلطی نے پانی کے ذخیرے کو اتنی تیزی سے نچوڑا کہ 3 دہائیوں کے اندر حکومت گیہوں کی منصوبی بند کرنے پر آ گیا۔ اس آفت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ باقی بچے ہوئے فوسل واٹر کو صرف ایمرجنسی کے لیے بچا کر رکھا جائے گا۔ اب اگر سعودی عربیہ اپنی اکلوتے ریسورس واٹر کو ہی استعمال نہیں کرے گا تو اور پانی لائے گا کہاں سے؟ یہ گراؤنڈ بریکنگ پروجیکٹ دنیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل ریور بننے کا پلان ہے۔ ایک ایسا کام جو صرف اپنے بڑے پیمانے ہی نہیں بلکہ سوچ میں ہی بالکل انقلابی تھا۔ تقریباً 12,000 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی یہ انسان کی بنائی ہوئی ندی زمین کے نیچے تعمیر کی جا رہی ہے۔ اتنی بڑی سکیل پر ایسا کام دنیا میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔
اور اس پروجیکٹ کے تحت تقریباً 940 کروڑ لیٹر پانی روزانہ تیار کیا جائے گا، جو ایڈوانس ڈیسلینیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل ہوگا۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ریڈ سی اور پیرسین گولف کے کڑے پانی کو میٹھا پینے کے قابل بنایا جائے گا۔ یہ آرٹیفیشل ریور زمین کے نیچے سفر کرے گا تاکہ اس قدر گرم ریگستان میں ایواپوریشن کو نقصان کم سے کم ہو، اور یہی ہی نہیں، اس کی چوڑائی اور گہرائیوں کو بھی اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ملک کے ہر سمت میں پانی جائے گا۔ اس آرٹیفیشل ریور کی چوڑائی 11 میٹر اور گہرائی 4 میٹر ہے، اور یہ پورا نیٹ ورک حیرت انگیز طور پر 12,000 کلومیٹر تک پھیل جائے گا، اور پانی کو دور دراز علاقوں تک پہنچانے کے لیے 2.5 میٹر ڈائی میٹر والی اسپیشل اینٹی کوریزن پائپس استعمال کیے جا رہے ہیں، اور یہ پائپ نیٹ ورک اتنا بڑا ہے کہ اس کی لمبائی نیل ریور سے بھی 2 گنا زیادہ ہے۔ یہ انجینئرنگ کا کمال صرف پانی کے ایک نیا ذریعہ ہی نہیں بنا رہی، بلکہ ایک ایسا نظام جو پہلے کبھی دنیا میں تصور بھی نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر صرف پائپ کی سمت کو بھی سیدھا پھیرا جائے تو یہ دنیا کے ایک گر چکر لگا سکتا، لیکن یہ کام اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ جبکہ ڈائمنڈ زیادہ ہو لیکن پانی کا ریسورس ایک بھی نہ ہو، اور اس کا پروسیس سننے میں بہت سمپل لگتا ہے، پانی گرم کرو، بھاپ بناؤ اور پھر کنڈینس کرو، لیکن اصل میں اس کی دل اور اصل کہانی جان کر تمہارا دماغ ہل جائے گا۔ پریشر ریکوری ڈیوائس کی وجہ سے ماڈرن ریورس اوسموسس پلانٹ 1000 لیٹر پانی بنانے کے لیے صرف 2.2 کلو واٹ آورس بجلی استعمال کرتا ہے، یعنی قریب اتنی ہی پانی جو گھریلو پانی کو نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج سعودی عربیہ کی پانی کی ڈیمانڈ کا 66% حصہ ڈیسلینیشن سے پورا کیا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ میں 500 سے زائد ڈیمز بنائے گئے ہیں جن کی کیپیسٹی تقریباً 2 ارب کیوبک میٹر ہے۔ مثال کے طور پر کنگ فہد ڈیم 125 ملین کیوبک میٹر سے زیادہ پانی رکھ سکتا ہے، جو اسے ملک کا سب سے بڑا ڈیم بناتا ہے، اور یہ ریسورس صرف کروڑوں لوگوں کو پانی نہیں دیتا بلکہ ریگستان کے ایگریکلچر کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آیا ضرور ہوگا، اور وہ یہ کہ روزانہ جب اتنی زیادہ مقدار میں پانی سے نمک الگ ہوتا ہے تو آخر اس نمک کا کیا کریں گے؟ اب یاد رکھیے کہ سمندر کے ہر 1 لیٹر پانی میں 35 گرام سے زیادہ نمک ہوتی ہے، تو اگر سعودیہ روزانہ 940 کروڑ لیٹر فریش پانی بناتا ہے تو اس کا مطلب ہے روزانہ 3,29,000 ٹن نمک پیچھے بچتا ہوگا۔ یہ کتنا وزن ہے؟ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا رہے کہ دنیا کے سب سے بڑی جانور ہے بلو ویل، اور اس کا وزن صرف 200 ٹن ہوتا ہے۔ پر یہاں پر اگر یہ اتنی زیادہ مقدار سے نمک سمندر میں واپس ڈال دیں گے تو سمندر کی ٹمپریچر اور سالینٹیز انتہائی زیادہ ہوگی۔ پر اس نئی تباہی سے بچنے کے لیے سعودیہ گورنمنٹ اب ڈیپ سی ملٹی ڈیپیوز پر کام کر رہا ہے، جس میں یہ نمک یا برائن اوشین میں ایک ہی جگہ پر ڈالنے کے بجائے مختلف مقامات پر ڈالا جائیں گے۔ آج سعودی عربیہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیسلینیشن واٹر پروڈیوسر بن چکا ہے۔ سعودیہ پرنس محمد بن سلمان کی ٹارگٹ ہے کہ 2030 تک انہیں پورے ملک کی 100% ریکوائرمنٹ اسی طریقے سے پوری کرنی ہے۔ اسی پروجیکٹ کا ایک اور حیران کر دینے والی منظر پہاڑوں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 1,00,000 فیٹ انہیں پہاڑوں پر پائپ لائن بیچنے کو اپنے آپ میں مشکل کام ہے ہی، لیکن اس پائپ میں پانی کو اپ ہل چلنے کے لیے بہت بڑے واٹر پمپنگ سٹیشن موجود ہے جو دن رات 24/7 پانی کو پمپ کرتے رہتا ہے، اور یہ پمپ سیکشن اکیلے ہی سعودی عربیہ کے 9% الیکٹریسٹی کھا جاتا ہے۔ یہ سب دنیا کو بتاتا ہے کہ انہاسپٹیبل ماحول کو بھی ہمت اور ٹیکنالوجی سے بہترین اور فیوچر پروف بنایا جا سکتا ہے، اور سعودی عرب کا یہ میسج ہے ملکوں اور پورے ریجنز کے لیے ایک نیا راستہ ہے۔ امید ہے کہ مائنڈورا ٹی وی کے اس ویڈیو کو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کی پیار بڑے کمنٹ کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔